بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آج کا ٹاپک عورت کا روحانی سفر۔ کیا اس سفر میں ایک عورت مرد سے زیادہ جلدی روحانیت حاصل کر لیتی ہے؟ تو اس کا سیدھا سا جواب ہے کہ بالکل۔ اور اس کی کیا وجوہات ہیں، ایسا کیوں ہے، اس پہ ہم آج بات کریں گے۔ دیکھیے جناب، اللہ تعالیٰ نے کل مخلوقات کو جوڑوں کی شکل میں بنایا، اور مرد ہو یا عورت، میل یا فیمیل، ہر کسی کی ایک اپنی حیثیت ہے۔ ہم ایسا بالکل نہیں کہہ سکتے کہ عورت کم ہے اور مرد زیادہ، یا عورت کا مقام زیادہ ہے اور مرد کا مقام اس سے کم ہے۔ ایسا ہم بالکل نہیں کہہ سکتے۔ اسلام ہو یا نیچر کو ہم دیکھ لیں، نیچر کا قانون یہ بتاتا ہے کہ مرد اور عورت کو اللہ تعالیٰ نے ایسے بنایا، ایسا ڈیزائن کیا ہے کہ وہ اپنے اپنے جو ان کے ذمہ داریاں ہیں ان کو بخوبی نبھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے انسان کو عورت و مرد کی شکل میں پیدا کیا۔ عورت کو یہ شرف دیا کہ وہ بچے پیدا کرے، اپنے پیٹ میں بچے رکھ پائیں، اور پھر ممتا کا درجہ دیا، اور ایک ایسی محبت اپنے اولاد کے لیے ڈالی جس کا اس پوری کائنات میں کہیں پہ بھی کوئی ایگزامپل، کوئی مثال نہیں ملتا۔ مرد کو بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے حساب سے ایک ایسا نگہبان بنایا اور ایک ایسا لیڈر بنایا تاکہ وہ اپنے گھر کو بہتر طریقے سے چلا سکے۔ تو ہم یہ بات نہیں کر رہے آج کہ مرد اور عورت کا کیا کیا ذمہ داریاں ہیں، بلکہ میں اس پہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ عورت کو روحانیت کا سفر کس طرح آسانی سے ملتا ہے۔ یہ جو میں بات کر رہا ہوں، کافی سارے لوگ جب مجھے سنیں گے تو شاید کوئی اس چیز سے اختلاف کرے کہ اگر عورت بن جائے، عورت میں اگر وہی خوبیاں یا اپنے آپ کو پہچان لے، تو عورت میں اللہ تعالیٰ نے بہت روحانیت رکھی ہے، جس کا مثال یہ ہے کہ اس کو اپنے آپ پہ کنٹرول ہے۔ اگر ہم نفس کی بات کریں تو یہ ہمارے معاشرے میں، چاہے آپ اپنے معاشرے میں دیکھیں یا دنیا میں کہیں پہ بھی جا کے دیکھیں، تو عورت کا نفس پہ اپنے زیادہ کنٹرول ہوتا ہے ایز کمپیئر ٹو میل۔ اب نفس کی جب میں بات کر رہا ہوں تو اس کا مطلب صرف سیکس نہیں ہے، بہت ساری ایسی چیزیں ہیں، خواہشات ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ایک اور طاقت دی ہے۔ ایک تو اپنے نفس پہ کنٹرول ہے، خواہشات پہ کنٹرول ہے، دوسرا صابری ہیں، صبر کرنے والی ہے، شکر کرنے والی ہے۔ یہ ایک ایسے خاص معیار ہیں، یا ہم اس کو ایسا کہیں کہ یہ اتنی زبردست چیزیں ہیں، یہ اتنی طاقتور چیزیں ہیں جس سے روحانیت بڑھتی ہے۔ اگر یہ چیزیں مرد جب اپناتا ہے، مرد جب شاکر اور صابر ہوتا ہے، اور مرد جب اپنے نفس امارہ کو پہچانتے ہوئے نفس مطمئن تک پہنچتا ہے، تو وہ روحانیت کی منزل پا لیتا ہے۔ لیکن اس کے لیے بڑی مشقت کرنی پڑتی ہے، بڑی ریاضتیں کرنی پڑتی ہے۔ جب ہم عورت کی طرف دیکھتے ہیں تو عورت کو ان منزلوں میں پہنچنے کے لیے بڑا آسان راستہ نظر آتا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ جب ہم اپنے گھروں میں دیکھتے ہیں، اپنے بزرگوں میں دیکھتے ہیں، تو جب ہم نانی اور دادیاں ماں کو دیکھتے ہیں تو ان کے نورانی چہرے کو آپ دیکھیں۔ اگر کوئی آپ میں سے خوش نصیب ایسے ہیں جو اپنی دادی یا نانی کے ساتھ رہتے ہیں، یا بڑی عمر کی جو بڈھی عورت ہوتے ہیں، وہ پھپھیاں ہوتی ہیں یا خالائیں ہیں، دادی ہیں، نانی ہیں، ان کے ساتھ رہتے ہیں، تو ان کو آپ ان کے چہروں میں دیکھیں۔ زیادہ تر بات کر رہا ہوں، میں سب کی بات نہیں کرنا، کیونکہ ایسی بھی فتنے والی بھی عورتیں ہوتی ہیں، اتنی خطرناک۔ جب عورت بننے سے نکل کے، اور جب وہ نہ مرد بنتی ہے نہ وہ عورت بنتی ہے، تو بڑا خطرناک وہ ایک وجود بنا لیتی ہیں۔ میں ان کی بات نہیں کر رہا، میں ان نورانی چہروں کی بات کر رہا ہوں جو آپ کے گھروں میں ہے۔
آپ ذرا ایک نظر ان پہ دیکھیے کہ ان کے چہروں میں کتنی ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے نور ہوتا ہے. اور جب وہ اپنے پوتے پوتیوں کے لیے، اپنے بیٹوں بیٹیوں کے لیے، یا اپنے بچوں کے لیے جب اللہ کی بارگاہ میں اپنے ہاتھ اٹھاتی ہیں تو وہ دعائیں قبول ہو جاتی ہیں. میں ان عورتوں کی بات کر رہا ہوں. میں آج ان سب عورتوں سے مخاطب ہوں. آپ سب لوگ ذرا سوچئے کہ آپ میں اللہ تعالیٰ نے کتنی پاور دی ہے. اگر اس کا صحیح استعمال کریں تو یہ روحانی سفر کتنا آسان ہو جائے. لیکن افسوس کے ساتھ، صد افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ ہمارے معاشرے میں عورت، گھریلو عورت کی دشمن بن گئی. صرف کوئی بیٹے کے لیے بہو سے لڑ رہی ہے، کوئی اپنے خامند کے لیے اپنی نند اور اپنی جو ساس ہیں ان کے ساتھ لڑتی ہیں. ڈرامے دیکھیں تو ڈراموں میں وہی چیز ہو رہا ہے جو گھروں میں ہو رہا ہے. سازشیں چل رہی ہیں اور اس چکی میں دو باٹن کے بیچ میں بیچارہ مرد پس رہا ہوتا ہے. تو میں ان سب عورتوں کو کہوں گا کہ ہوش کے ناخن لیں. اللہ تعالیٰ نے آپ کو کتنی عظیم ہستی بنایا، آپ میں کتنے گن دیے ہیں. اپنے آپ کو پہچانو. آپ وہ ہیں جن کے قدموں تلے اللہ تعالیٰ نے جنت رکھی. آپ وہ ہیں جو اس کائنات کی، بالکل اس کائنات کی انرجی کی طرح ریسیونگ پوزیشن جیسے ہوتی ہے، اس میں آپ کو اللہ تعالیٰ نے بنایا. آپ کو اتنا خوبصورت بنایا، آپ میں اتنی اٹریکشن رکھی، آپ میں اتنی شفقت رکھی، آپ میں اتنی محبت رکھی، آپ میں اتنا نور رکھا. سب کچھ اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے اتنی سب کچھ بنا دیا. آپ کو صرف اور صرف اپنے آپ کو پہچاننا ہے. جس دن عورت نے اپنے آپ کو پہچان لیا، یقین مانیں، میں کہتا ہوں آپ سروے کریں پوری دنیا میں جتنا ظلم عورتوں کے ساتھ ہو رہا ہے، اور جتنا ظلم ہو رہا ہے اس سے کہیں زیادہ برداشت بھی عورتوں میں ہے. یہ چیز کوئی آسان کام نہیں ہے. یہ بہت بڑا انعام ہے اللہ کی طرف سے جو مردوں کو نہیں ہے. آپ مردوں کو تھوڑا سا دیکھ لیں، ان کو تھوڑا ٹریگر کر کے دیکھ لیں، پتہ نہیں کہاں سے کہاں چلے جاتے ہیں. لیکن یہی عورت ہے جو سب کچھ سہتے ہوئے پوری زندگی اپنے بچوں، اپنے خاوند کے نام کر دیتی ہیں اور اف تک نہیں کرتی. یہ مقام ہے، یہ مقام ہمیں پہچاننا ہے. جس دن ہم نے اپنے اس مقام کو پہچان لیا، اس دن روحانی سفر ہمارے لیے بڑا آسان ہو جائے گا. روحانیت کا مطلب ہرگز یہ نہیں کہ آپ کو دنیا میں بہت ایسی کچھ مخلوقات نظر آ رہی ہیں، آپ جو ہے وہ مستقبل کی خبریں دے رہے ہیں. نہیں، روحانیت کا مطلب یہ ہے کہ آپ اللہ سے راضی، اللہ آپ سے راضی ہو جائے. اور یہ کام تب ہی ممکن ہے، روحانیت تب ہی ملتی ہے جب آپ اپنے آپ کو پہچانتے ہوئے صابرہ اور شاکرہ بن جائیں. ایک دوسرا یہ کہ نفس پہ بھی کنٹرول ہے. اور زیادہ تر آپ نے گھروں میں دیکھا ہوگا کہ قربانی کا مطلب کیا ہے کہ چاہے وہ کھانے پینے کی چیز ہو، ماں اپنے بچوں کے لیے کتنی قربانیاں دیتی ہیں. تو وہ یہ بھی ایک نفس ہے. کھانے کی جو چیزیں ہیں، ٹیسٹ جو ہے، یہ بھی نفس کا ایک حصہ ہے. اس میں بھی عورت زیادہ تر قربانی دیتی ہے، نہ صرف اپنے بچوں کے لیے، پر ہم نے ایسی بہنیں دیکھی ہیں جو اپنے بھائی کے لیے قربانیاں دیتی ہیں. ہم نے ایسی مائیں دیکھی ہیں جو اپنے بچوں کے لیے قربانیاں دیتی ہیں. ہم نے ایسی بیویاں دیکھی ہیں جو اپنے شوہروں کے لیے قربانیاں دیتی ہیں. اور یہ قربانی کا جذبہ یہ روحانیت کے سفر کی طرف لے کے جاتا ہے. یہ آپ کے نفس کا پہ کنٹرول، یہ آپ کو روحانیت کی سفر کی طرف، کامیابی کی طرف لے کے جاتا ہے. یہ جو آپ صبر کرتی ہیں، یہ جو آپ شکر کرتی ہیں، یہ جو آپ نے اپنے آپ کو پہچانا ہے، اس کائنات کی جو انرجی ہے،
جو ایک طاقت ہے وہ بھی آپ اگر دیکھیں گے تو وہ فیمینائن اس کو کہا جاتا ہے. اس پوری دھرتی کو بھی دھرتی ماں کہا جاتا ہے، دھرتی کا باپ نہیں کہا جاتا. یہ دھرتی پوری ہمیں پالتی ہے. ہماری نشو و نما کے جو بھی ساز و سامان ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے اس دھرتی سے پیدا کیے، چاہے وہ کھانے پینے کی چیزیں ہوں، چاہے وہ جانور ہوں، چرند ہو، پرند ہو، سمندر ہو، جو کچھ بھی اس دنیا میں موجود ہیں وہ ہماری نرشمنٹ کے لیے انسان کی. اور یہی وجہ ہے کہ دھرتی کو ماں کہا جاتا ہے. عورت کا مقام تبھی بلند ہوتا ہے جب وہ خود کو پہچانتی ہے. تو روحانیت کے سفر میں اگر آپ کامیابی چاہتی ہیں تو اپنے آپ کو پہچانتے ہوئے یہ جو میں نے باتیں کی ہیں، یہ جو کچھ میں نے آپ سب کو بتایا ہے، یقین مانیں اس پہ صرف آپ کو عمل کرنا ہے، صرف پہچاننا ہے، صرف صبر کرنا ہے، صرف چیزوں کو دیکھنا ہے، باقی سب کچھ آپ کے اندر میں ہے. دھیان لگائیں، میڈیٹیشن کریں، اپنے آپ کو پہچاننے کی کوشش کریں، اپنے رشتوں کو سنبھالنے کی کوشش کریں. اور جس دن عورت کی دوست ہو جائے گی، عورت کو عورت پہ رحم آنا شروع ہو جائے گا، وہ دن عورت کے لیے سب سے بڑی روحانی کامیابی ہوگی. کیونکہ عورت کی دشمن ہوتی ہے. جو بھی معاشرے میں بگاڑ پیدا ہوتے ہیں وہ صرف اور صرف جیلسی کے عنصر پہ ہوتے ہیں. آپ اپنے گھروں میں چیک کریں، آپ اس معاشرے کو دیکھیں، عورت کی دشمن بنی ہوئی ہے. جس دن عورت نے اپنی دشمنی چھوڑی، عورت دوست بن گئی، عورت کی ہی، مرد کی نہیں کہہ رہا، عورت کی رسپیکٹ کرنا شروع ہو جائے تو اس دن بڑی آسان آپ کو روحانیت بڑی آسانی کے ساتھ مل جائے. مجھے بہت سارے میسیجز آتے ہیں کہ ہماری روحانیت ختم ہو گئی، ہم کیا کریں؟ پہلے ہمارے پاس بہت کچھ علم تھا، اب ہمارے پاس وہ علم نہیں رہا، اب ہم کیا کریں؟ اس قسم کے بہت سارے میسیج آتے ہیں. تو میں ان سب کو یہی کہتا ہوں کہ اگر آپ کے پاس پہلے روحانیت تھی اور اب نہیں ہے تو دیکھیے اپنی لائف کو، اپنی لائف اسٹائل. ایسا تو نہیں کہ آپ نے کسی عورت کی بات کر رہا ہوں کہ کسی عورت نے عورت کا دل تو نہیں دکھایا، اپنی نفس کی خاطر یا اپنی سواد کی خاطر کسی دوسرے کا حق تو نہیں کھایا. یہ چیزیں چیک کرنے کی ہیں. جس دن آپ نے یہ چیزیں چیک کی اور اس پہ کام کرنا شروع کیا تو روحانیت آپ کو واپس مل جائے گی، اور مردوں سے کئی گنا زیادہ، 1000 گنا زیادہ آپ روحانیت جلدی حاصل کر لیں گی. امید کرتا ہوں بات آپ کو سمجھ میں آئی ہوگی، اور مجھے انتظار رہے گا آپ کے فیڈ بیک کا، آپ کے سوالات کا. انشاءاللہ میں کوشش کرتا بھی ہوں کہ جو بھی سوالات آپ کے ہوتے ہیں ان کو صحیح طریقے سے جواب دوں. تو آپ مجھے بنا جھجک سوال کیجیے گا، اور آپ کو کیسا یہ ٹاپک لگا، اس ٹاپک پہ آپ اور کیا سننا چاہتے ہیں، اور کوئی اور چیز بھی اس حوالے سے اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں اس پہ بھی بات کروں تو وہ ٹاپک ضرور مجھے بتائیے. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ نگہبان.